نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے سزا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ عورت دوسری جانب آ کر پھر سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، تو آپ مجھے سزا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا۔ وہ عورت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک والی سائڈ پر آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اس عورت سے زنا کا گناہ ہوا تھا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم چلی جاؤ اور جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ لہٰذا وہ عورت چلی گئی اور دن گزرتے گئے جیسے جیسے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوا تو دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے سزا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر حکم دیا کہ تم چلی جاؤ اور جا کر بچے کو دودھ پلاؤ۔ لہٰذا وہ عورت پھر چلی گئی۔ تقریباً کوئی 6 ماہ کا عرصہ گزرا ہوگا تو وہ عورت دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ مجھے سزا دیں۔ اس عورت سے گناہ تو ہو گیا مگر وہ اپنے رب سے ڈر گئی اور شرمندگی اور ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بار بار آتی رہی اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتی رہی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ایک گڑھا کھودو اور اس عورت کو اس میں گاڑ دو اور آدھے جسم کے حصے پر اتنے کوڑے برساؤ کہ اس کی موت ہو جائے۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، ایک گڑھا کھودا، اس عورت کو اس میں دبا دیا اور اس پر اتنے کوڑے مارنے شروع کر دیے، اتنے کوڑے مارے کہ اس عورت کا خون جاری ہو گیا۔ اتنے میں پاس سے کوئی اللہ کا بندہ گزر رہا تھا جو نمازی اور پرہیزگار تھا، اور اس آدمی کے کپڑوں پر اس عورت کے خون کا ایک قطرہ گر گیا۔ اس آدمی نے اتنے غصے کا اظہار کیا اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنا شروع کر دیا اور کہا کہ آج کون سا منحوس دن ہے کہ جو اس غلیظ عورت کا خون میرے اوپر گر پڑا۔ ابھی وہ یہ الفاظ کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس شخص کو بلایا اور اس شخص سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس عورت نے کیسی توبہ کی ہے۔ اگر اس عورت کے خون کے چھینٹے مدینے پر گر جائیں تو اللہ تعالیٰ پورے مدینے کو ہی بخش دیں گے۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے۔ تو بات یہ ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، مگر مومن وہ ہے جو فوراً اپنے رب کے حضور توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے، تم پر ایک ایسا بابرکت مہینہ آ گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جتنے بھی شیطان ہیں انہیں بند کر دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جو شخص اس مہینے کی خیر سے محروم رہا وہ واقعی محروم رہا۔ تو پیارے ممبرز، اگر ہم نے کوئی بھی نیکی کا کام سارے سال میں کرنا ہو تو رمضان سے بہتر وقت اور کوئی نہیں جس میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور صرف 2 چیزیں انسان کو ہر اچھا کام کرنے سے روکتی ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان تو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیے ہوتے ہیں، اور نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا تو وہ جنت اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس رمضان ہم نے خود کو برائیوں گناہوں سے روکنا ہے تاکہ روزے کا اصل مقصد پورا ہو سکے، اور اللہ رب العزت ہمیں روزے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی، 2 اور دن کو کھڑے ہونے کا وقت 3۔ جزاک اللہ۔